اب اس کے بعد میں دوسری طرف آتا ہوں جو دارمی اور مصنف ابن ابی شیبہ طبرانی اور فی البدع والنہی میں آئی ہے روایت، وہ یوں ہے. اب دیکھیں ہمارے دوست وہ جو لائٹ آن کر کے نا، جب وہ لائٹ آن کرنے والی دلیل سنیں اب، وہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ مسجد نبوی کے اندر اجتماعی طور پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ وہاں گئے، آپ نے ان کو فرمایا تم بدعتی لوگ ہو، مسجد سے نکل جاؤ. یہ طبرانی میں اور اس کے اندر ہے یہ روایت دارمی کے اندر. تو انہوں نے اس کو نکال دیا. اب پہلی ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس روایت کا ذکر بخاری مسلم نے کیا ہے کہ نماز کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اسی مسجد نبوی کے اندر بلند آواز سے بصوت الاعلی وہ ذکر کیا کرتے تھے بلند آواز سے، تو کیا عبداللہ بن مسعود اس نماز میں اس مجلس میں حاضر نہیں ہوتے ہوں گے؟ تو جب انہوں نے خود حضور کے زمانے میں ذکر بلند اور اجتماعی ذکر سن رکھا تھا، اس میں شامل ہو چکے تھے، تو عقلی طور پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ لوگ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کر رہے ہیں، تو کس دلیل کے ساتھ عبداللہ بن مسعود ان کو بدعتی کہہ سکتے تھے اور کس دلیل کے ساتھ ان کو کہہ سکتے تھے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ؟ اس پر علامہ اسماعیل حقی کا کمال کا تبصرہ ہے جو آگے چل کر میں بیان کروں گا. لیکن اس وقت صرف اتنی بات یاد کر لیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھیں، دماغ پہ ہاتھ رکھیں، آنکھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ عبداللہ بن مسعود جو جماعت کے اندر بیٹھ کر صوت الاعلیٰ کا ذکر، بلند آواز سے ذکر کرنے والے حضور کی موجودگی میں، آج وہ اس وجہ سے ان کو مسجد سے نکال دیں. اگر کسی کو مسجد سے نکالا جاتا ہے تو کس جرم میں؟ ایسے جرم سے کسی کو مسجد میں نکالا جا سکتا ہے کہ جو جرم قرآن کی، حدیث کی تعلیم کے خلاف ہو. تو اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اجتہاد میں اکٹھے ہو کر ذکر کرنا بلند آواز سے یہ غلط بھی تھا، تو کیا اس سے یہ تھا کہ ان کو بدعتی کہا جاتا، ان کو جہنمی کہا جاتا، ان کو مسجد سے نکالا جاتا؟ یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا. تو اس سے عقلی طور پر بھی یہ بات نہیں بندہ سمجھ سکتا کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ کام عمل مصطفیٰ کے خلاف کیا ہو. اور پھر وہ روایت تو ثابت ہی نہیں، اس پر میں انشاءاللہ آگے چل کر بحث کرتا ہوں اور میں آگے بیان کرتا ہوں اس کے اوپر علماء نے کیا لکھا اور اس کی اسناد کا کیا حال ہے. اب میں سب سے پہلے اس روایت کے اوپر شروع کر رہا ہوں. اس کی ایک سند ذرا ٹیکنیکل ہوگا وہ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ٹیکنیکل جو ہے نا وہ آسان طریقے سے کسی طرح سے وہ بات ہو جائے. وہ یہ ہے، اب میں اس کی ایک سند جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. پہلی سند یہ امام عبد الرزاق جو ہیں انہوں نے اس کی سند بیان کی، اور اس کے اندر ایک راوی ہے عمر الدبری، اس سند سے انہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا. اسحاق بن ابراہیم الدبری یہ ہیں، اور یہ اسحاق بن الدبری جو ہیں ان کے بارے میں اب میں انہوں نے یعنی یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد سے نکال دیا اجتماعی ذکر کرنے والوں کو. اس پر امام سخاوی کا تبصرہ ہے فتح المغیث کے اندر. وہ کہتے ہیں وقال شیخنا ابن حجر الاسقلانی المناکیر الواقعات فی حدیث الدبری انما سببها انه سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه فما يوجد من حدیث الدبری عن عبد الرزاق فی مصنفات عبد الرزاق فلا يلحق الدبری منه تابعا الا ان صحف وحرف. وہ کہتے ہیں کہ امام عبد الرزاق جو ہیں ان کے ساتھ دبری کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ اس وقت ہوئی ہے کہ جب ان کا حافظہ جو تھا وہ ٹھیک نہیں رہا تھا. یہ ایک ٹرم ہوتی ہے کہ ویسے ہیں وہ صدوق، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں ابن حجر اسقلانی، لیکن یہ ملے ہیں، یعنی پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ سخاوی کہہ رہے ہیں کہ یہ تحقیق میرے شیخ ابن حجر اسقلانی کی ہے، اور پچھلے پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سینئر شاگرد تھے ابن حجر اسقلانی کے یہ امام سخاوی،
انہوں نے اس کے اوپر بہت کچھ کتاب بھی ان کے اوپر ان کی زندگی کے اوپر لکھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی یہ جو روایت ہے عبد الرزاق کے اختلاط کے بعد سما کی ہے دوباری نے. تو جو امام عبد الرزاق کا ان کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، جب ان کے حافظے کے بعد جو روایت ٹھیک کی جائے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی. اس کے اوپر اگر یہ دیکھنا ہوگا نا کہ کسی کا حافظہ خراب ہو جائے اور حافظے خراب ہونے کی صورت میں اس سے کوئی روایت لی جائے تو کیا اس پہ عمل ہو سکتا ہے تو نہیں کہ نہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے السلسلۃ الضعیفہ جو البانی کی کتاب ہے نا اس کو پڑھیں. جتنی اہل بیت کی شان میں، اولیاء کی شان میں، احناف کی شان معید روایات ہیں، ان سب میں یہی جرح ہے. اور سخاوی کی یہ جرح ہے کہ فلاں جگہ فلاں راوی نے فلاں سے روایت لی، اس وقت اس کا جو ہے نا وہ حافظہ ہی ٹھیک نہیں رہا تھا، یہ تو اس سے بعد کی انہوں نے روایت لی ہے تو لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اب وہی اصول یہاں ہے. لہٰذا مصنف ابن ابی شیبہ کی اور مصنف عبد الرزاق کی جو روایت ہے یہ درست نہیں ہے. اس کے بعد دوسری اس کی روایت میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ہے اسماعیل بن الیہ قال لشعبہ ما حدث عطاء من رجاله زادان ومیسرہ وابی البختری فلا تكتبوا ما حدث عن رجله بعینه فاکتبه. علامہ ذہبی نے کواکب النیرات میں یہ بات کہی ہے کہ جو زادان میسرہ سے اور ابو البختری سے حدیث بیان کریں تو اس کو نہ لکھو، وہ لکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ یاد رہے کہ یہ جو کواکب النیرات میں بیان کر رہا ہوں علامہ ذہبی کی، یہ علامہ ذہبی وہ نہیں ہے جو میزان الاعتدال والے جن کے میں اکثر حوالے دیتا رہا ہوں. یہ اور ہیں، ان کا نام محمد بن احمد بن یوسف ابو البرکات ہے اور ان کا لقب ذہبی ہے. اور ان کی یہ کتاب الکواکب النیرات ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے بات کی ہے. یہ شافعی بزرگ تھے، بڑے پائے کے محدث ہیں. یہ بات میں اس لیے کلیئر کر دوں کہ یہ مجھے بڑا لطف آ رہا ہے اس بات کرنے میں کہ پچھلی بار میں نے کسی پروگرام میں اسی کواکب النیرات کا حوالہ دیا اور میں نے یہ تشریح نہیں کی جو آج میں کر رہا ہوں علامہ ذہبی کی. میں لندن میں گیا تو وہاں ایک محلہ ہے لندن کا، یہ چونکہ پوری دنیا میں پروگرام جاتا ہے تو اگر میں والتھم اسٹو کہوں تو یہاں تو بہت سے لوگ، سب لوگوں کو انگلینڈ میں تو پتہ والتھم اسٹو کیا ہوتا ہے. تو اس محلے میں گیا تو میں جا رہا تھا تو ایک آدمی مجھے ملا جو عالم نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا. سبحان اللہ. اس نے مجھ سے سلام لیا، کہنے نے میری خیریت پوچھی تو میں نے کہا ٹھیک الحمدللہ. اس کے بعد اس نے مجھے اسٹیٹ یہ سوال کیا، کہنے لگا آپ نے اپنے پروگرام میں الکواکب النیرات کا حوالہ دیا اور کہا ذہبی کی کتاب ہے، تو یہ وہی ذہبی ہیں جو سیر اعلام النبلاء والے ہیں اور تذکرۃ الحفاظ والے ہیں، کاشف والے ہیں؟ یہ حوالے جو میں دیتا تو کہتا میں آپ کا لکھتا رہتا ہوں تو یہ وہی ہیں. میں نے کہا آپ کو یہ پوچھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ وہ کہنے لگا میں شاملہ میں گیا ہوں، نیٹ پر گیا ہوں، میں نے جا کے جب تحقیق کی ہے علامہ ذہبی کی کتابوں کی تو یہ کتاب الکواکب النیرات علامہ ذہبی کی کتابوں میں یہ نہیں تھی شاملہ کے اندر. شاملہ کا مطلب وہ ایک پروگرام ہے جو نیٹ پر ہوتا ہے جس میں ہزاروں کتابیں ہیں تو وہ ریسرچ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو وہ کہنے لگا، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا نہیں یہ تو دوسرے ذہبی ہیں. تو مجھے کہنے لگا آپ کو تو تشریح کرنی چاہیے تھی. تو اس لیے اب ان بزرگوں اتنی بات کہہ کر وہ مجھ سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کو سلامت رکھے. مجھے ایسے لوگوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے تو اس لیے میں نے آج کلیئر کر دی یہ بات کہ یہ دوسرے نیرات کواکب النیرات علامہ ذہبی اور ہیں. مجھے ایسے لوگوں سے مل کر بہت خوشی اور مسرت ہوتی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب آگے بات دوسری سند کی میں کر رہا ہوں، ابن وضاح فی البدع والنہی کی. اس کے اندر سلط بن مہرام سے یہ روایت ہے کہ سلط بن مہرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کرنے والوں کو مسجد سے نکال دیا اور ان کو بدعت کہا. یہ جو سلط بن مہرام ہیں یہ تابعی نہیں ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر کہا ہے یہ ہیں اتباع التابعین. تو سلط بن مہرام کا نام لکھ کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے نہیں ہوئی. الاصابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے فإن ابن مسعود فمات بالمدینہ سنۃ 32 و 30
علامہ رجہ ہو ابن اچھا وہ کہتے ہیں ان کی 32 میں وہاں مدینہ منورہ میں ہوئی وفات، تو یہ تو اس کے بعد کہیں بہت پیدا ہوئے ہیں۔ اب 2 سندوں پر میں نے آپ کو بتا دیا، ایک سند جو مصنف کے اندر ہے وہ اختلاط کے بعد دبری نے عبد الرزاق سے سنا، اس لیے وہ بھی دلیل نہیں بنتی۔ اور اب یہ تیسری سند میں پڑھ رہا ہوں ابن وضاح کی، وہ سلد بن مہرام سے، وہ طریقے ابن ابی، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کی چوتھی سند میں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی محمد بن وضاح نے لکھی ہے، اور اس کا جو طریق ہے وہ ابن عیاش سے ہے۔ اور میزان الاعتدال دیکھ لیں، تہذیب التہذیب دیکھ لیں، الجرح والتعدیل ابن حجر اس کی امام ابن حاتم الرازی کی کہہ لیں، تو وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا جس سے یہ روایت ہے ابن ابی عیاش، جو یہ روایت کرتا ہے وہ ہوا کذاب۔ اور وقال النسائی فی الضعفاء والمتروک، اور امام نسائی نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور متروک ہے۔ اور امام نسائی نے کتاب الضعفاء والمتروک کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے ابان ابن عیاش متروک الحدیث وہوا ابان بن فیروز ابو اسماعیل، اس کا پورا نام یہ ہے، اور یہ متروک الحدیث ہے، اس کو لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، اس کی بات ماننے کے قابل نہیں۔